अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएंगे और आज की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं उसके हवाले से भी बात होगी। कानूनी तौर पर जो मामलात हैं वो किस तरह से चल रहे हैं। आज इमरान खान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो अलकादिर ट्रस्ट स्कैंडल था उसमें आज उनकी पेशी थी, वो आए हैं। बुशरा बेगम भी उनके साथ थी और उनके लिए जो नैब की जानिब से या जो पहले एक ज़मानत की दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी, तो नैब की जानिब से अब ये कहा गया है कि उनका जो है वो नहीं थे वारंट गिरफ्तारी, तो इसलिए ज़ाहिर है कि अब ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनका ताउन जो है वो दरकार रहेगा। और इसमें एक बड़ा रिलीफ जो है वो उनको मिला है और इमरान खान साहब की जो अबूरी ज़मानत है उसमें भी 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। इसके अलावा मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए जो इंक्वायरी कमीशन की तश्कील के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पर भी आज समाअत हुई है और अब वो भी जो समाअत है आइंदे हफ्ते तक मुलतवी हो गई है और जवाब उसमें जमा करवाया गया है कमीशन की जानिब से। इस पर भी बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट क्या है और वफाकी हुकूमत के एतराज़ात क्या हैं, इसके हवाले से प्रोग्राम में बात होगी। और सियासी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहब जिनके जो छोड़ने वाले लोग हैं उनकी सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है, क्या अब ये मामलात मज़ीद आगे बढ़ते जाएंगे और लोग उनको छोड़ते जाएंगे, ये किस तरह से ये सारा मामला चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बहुत सारी बातें होती रहीं कि शायद उस पर पाबंदी भी आयद हो जाए, क्या ऐसा भी हो सकता है। और अगर इमरान खान साहब जो इस वक्त की सिचुएशन हम देख रहे हैं उनकी नाअहली होती है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अगला इलेक्शन इमरान खान साहब के बगैर लड़ेगी, क्या सिचुएशन होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है। और सबसे अहम बात जो है मज़ाकरात, क्या मज़ाकरात का ऊँट जो है वो किसी करवट बैठेगा, ये मामला आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। और इस मौके इमरान खान साहब जो मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं उसकी कितनी अहमियत है, इसके हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम साफ़ी साहब, रशीद साफ़ी साहब जो है मारूफ तजियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका मेरे प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब मौजूद हैं और प्रोफेसर साहब भी सीनियर तजियाकार हैं। सर आपका भी बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। साफ़ी साहब, ज़रा जो लीगल सारे कानूनी मामलात आज रहे, अलकादिर ट्रस्ट का था और दीगर 3 केसेस में इमरान खान साहब को अबूरी ज़मानत मिली है, बुशरा बीबी को भी खासा बड़ा रिलीफ आज मिला है, क्या ओपिनियन आपकी इस पर? जी बहुत शुक्रिया। अदालती मामलात है तो अदालत ने अपनी दानिश में और अपनी दानिश में बेहतरी फ़ैसले किए होंगे जो आज किए हैं, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया खुशकिस्मत है कि उनको रिलीफ मिल जाते हैं। जब वो इस्लामाबाद आते हैं तो जोलिया भर के रिलीफ उन्हें मिलता है और वो यहाँ से हंसी खुशी वापस ज़मान पार्क चले जाते हैं। आपको याद है कि कुछ मुद्दत पहले इमरान खान साहब ने जब लाहौर ज़मान पार्क से निकल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 80% उन्हें ये यकीन है। वो तो गुमान ही साबित हुआ, यकीन तो नहीं था, लेकिन उस वक्त वो यकीन कह रहे थे कि उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। और उसी के बाद जो है ये वाक़यात 9 और 10 मई के हो गए थे। उनके कारकुन इश्तिहाल में आ गए थे और उन्होंने यही समझा था कि अदालत उनके साथ इंसाफ नहीं करने जा रही, लिहाजा जो हमारे लिए हसास मकामात है, जो हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ और मोतबर मकामात है, उन पे दावा बोला जाए। तो इमरान खान साहब की ये खुशकिस्मती है कि उन पे इदारे हमेशा से मेहरबान रहे हैं और आज भी उन पे मेहरबानियों का एक सिलसिला जारी रहा। वो चूँकि अदालती मामलात तो हो सकते हैं इमरान खान साहब के वकील ने अपना केस मौसर अंदाज में पेश किया होगा और जिन इदारों को उनके ख़िलाफ़ शिकायत है, पुलिस है, वफाक है। तो अच्छा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं साफ़ी साहब दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। इस वक्त हमें अता तारड़ साहब ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी भी। अस्सलाम वालेकुम अता तारड़ साहब। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी सर, ये कहिएगा, सबसे पहले तो मेरे ख्याल है मुज़ाकरात के हवाले से बात कर लेते हैं कि हमने कल भी जिक्र किया, वज़ीर आज़म साहब ने जो ट्वीट किया कि शरपसंद अनासिर जो हैं इनके साथ ज़ाहिर है कि बहुत मुश्किल है कि बैठ के मुज़ाकरात करें। लेकिन इस मौके पर 9 मई के वाक़यात के बाद जब इमरान खान साहब मुज़ाकरात की पेशकश करते हैं, क्या इसकी कोई अहमियत है? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से एक लंबी दास्तान है कि जब हमें दीवार से लगाया जा रहा था और हम अपोजिशन पे थे, क़यादत सारी जेलों में थी, हमने फिर भी बात की कि ये पाकिस्तान की अवाम की खातिर, पाकिस्तान के मफाद की खातिर
मिसाक मईशत किया जाए, उसको पाया हकारत से जब टुकराया गया तो उस वक्त तो हमारे जहन में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का मफाद था। जब ये बात की कश्मीर के इशू पे खान साहब तब नहीं बैठे, तब इक़्तिदार में थे, गरूर और तकब्बर से भरी हुई उनकी शख्सियत थी जो आज भी है, मगर हालात बहुत बदल गए हैं। हम तो हमेशा से डायलॉग के हामी थे, मगर अब इतना कुछ करने के बाद पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ शुहदा की बेहुरमती करके, हमारी फौजी और सरकारी तनसीबात पर हमले करके, रेडियो पाकिस्तान के आर्काइव जला के, चागी पहाड़ के मॉडल को आग लगा के, अगर आप अब कहें कि हमने मुज़ाकरात करने हैं तो ये लगेगा ये कि आप अपने लिए एनआरओ चाहते हैं कि आपकी 190 मिलियन करप्शन का केस है, आपके ऊपर ये तमाम तनसीबात से हमला करने का केस है, आप अपने लिए एक दरमियाना रास्ता निकालने के लिए और एक एस्केप रूट निकालने के लिए और रिलीफ हासिल करने के लिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। वो अंग्रेजी में कहते हैं यू हैव मिस्ड द बस। तो ये बहुत देर हो चुकी, काश उस वक्त होश के नाखून लिए होते जब मुज़ाकरात का मामला चल रहा था, हर तरफ से ये बात आ रही थी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद बार बार इनको दावत दे रहे थे लेकिन उस वक्त इन्होंने नहीं सुना। अच्छा सर, एक और बात कहिएगा कि इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे हैं, आप लोगों पे इल्ज़ाम लगाते रहे आपकी हुकूमत पे कि राना सनाउल्लाह साहब ने बंदे अरेंज किए थे और ये जो तनसीबात पर जो हमले हुए, जो इदारों पर हमले हुए, ये हमारे लोग नहीं थे। लेकिन आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसको उन्होंने खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे मामलात होंगे तो फिर लोग इसी तरह से बाहर निकलेंगे, यही रिएक्शन देखने में आएगा। तो वो तो खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन कर देते हैं बार बार अपने बयानात की। इंटरनेशनल मीडिया पे कुछ और कह रहे हैं, यहाँ कुछ और कह रहे हैं। वो देखिए, झूठ का ना सर होता है ना झूठ के पैर होते हैं। जब ये सारा मामला चल रहा था, इनके लीडरान की वीडियो शरियार अफरीदी ने कहा कि मेरी क़यादत से बाद में हमने GSQ जाना है। लाहौर में यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो सबके सामने है, ऑडियो सामने है। हाँ। जो लोग मौके पर मौजूद थे, जिनमें कुछ खवातीन भी शामिल, कोर कमांडर हाउस के अंदर जितने भी लोग हैं सारों की शनाख्त हो चुकी। हाँ। शनाख्त उनकी नजरिया ID कार्ड हो चुकी। ना सिर्फ ये बल्कि जितने लोगों की लोकेशन कोर कमांडर हाउस की थी, चाहे कोई भी वहां मौजूद हो अपने किसी काम से, उससे पूछकर जरूर की गई है कि भाई आप वहां पे किस काम से गए थे, क्यों गए थे। तो ये टेक्नोलॉजी का दौर है। इस तरह का हमला करके और इस तरह का बयानिया बना के उसके बाद कोर कमांडर हाउस के अंदर घुस के इतनी तबाही मचा के ये कहना कि ये किसी और का काम था। एक बंदा आइडेंटिफाई कर दें जो आपकी पार्टी का ना हो। तमाम लोग तरीके इंसाफ के थे और उसके बाद रद्द अमल की बात तो खुद की। इसके अलावा जो बातें कर रहे हैं कि मेरी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने क्या कहा, मुराद सईद की ऑडियो आई थी अपने अपने, यानी हुकूमत अब ये कह रही है, आप लोग ये कह रहे हैं कि आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन फिर जब जिन्ना हाउस केस पे JIT बनाई गई तो इमरान खान साहब उसके सामने भी पेश नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं, किसी तरफ से ताउन देखने में नहीं आ रहा। आज भी जब वो अलकादिर ट्रस्ट केस में गए हैं तो 3 दिन की उनकी अबूरी जमानत भी हो गई है। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको भी खासा बड़ा रिलीफ मिल गया आज। देखिए, बात यह है कि ये खान साहब का वतीरा है कि फॉरेन फंडिंग का केस उन्होंने 6 साल चलाया, स्टे ऑर्डर्स पे, कभी एक बहाने से ताखीर का शिकार, कभी कोई दूसरा ताखीरी हरबा इस्तेमाल किया। तो ये तो इनके टैक्टिक्स हैं, मगर ये लॉन्ग रन इसका नुकसान होगा कि कल को जब ये केस चलान होने जाएगा या मुकदमा चलने की बारी आएगी, समाअत के लिए मुकर्रर होगा, तो खान साहब फिर बच नहीं सकेंगे। जैसा कि अलकादिर है या तोशा खाना है, ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन मुकदमात में अपने मंतकी अंजाम तक कभी ना कभी पहुंचना है। और बिल्कुल हैरान ना होइएगा या और इसके सपोर्टर भी हैरान किसी से ना हो कि जब पता लगे कि खान साहब को इतने साल जो है वो कैद की सजा हो गई है और तब ये सर पे हाथ रख के बैठे होंगे। तहकीकाती इदारों से ताउन ना करना, मुकदमे को आगे ना चलने देना, ये इन इट सेल्फ एक जुर्म है। और जब ये मुकदमात राइट होंगे और सजा की तरफ मामला जाएगा तो खान साहब के पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा सर, मुख्तसरन अगर जाते जाते आप मुझे ये भी बताते जाएं, क्या इमरान खान साहब का आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल मुमकिन है? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शायद इस तरह होगा। देखिए, आर्मी एक्ट के अपने लवाजमात हैं। एक तो मैं ये जरूर बता दूं कि आर्मी एक्ट के तहत जो भी मुकदमा होता है उसकी एक अपील चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास लाई करती है। उसके बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अपील के लिए केस राइट होता है। ठीक है। जो दुनिया को तासुर दिया जा रहा है कि पता नहीं क्या जुल्म होने जा रहा है, ये रूटीन का ट्रायल है, इसमें कोई ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है।
ان کے اپنے دور میں بھی کچھ لوگوں کے لیے ہوا، تقریباً 28 لوگوں پہ شاید ایسے جی جو 28 لوگ اس میں بک ہوئے ہیں، جب ان سے تفتیش ہوگی، تحقیقات ہوں گی، معاملات آگے چلیں گے، جی اگر اس میں خان صاحب کے حوالے سے معاملہ سامنے آیا تو بالکل وہ ایک عام مجرم کی طرح ٹریٹ ہوں گے، ان کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جائے گا، آرمی ایکٹ بنتا ہوا تو ضرور لگے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عطا تارڑ صاحب ہمارے ساتھ تھے، وزیر اعظم کے معاملے خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. ناظرین ابھی ایک بریک مجھے لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اسی بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ٹو دا شو ناظرین. اور پروگرام میں ہم بریک پر جانے سے پہلے سیاسی منظرنامے پر گفتگو کر رہے تھے، کچھ قانونی پہلو بھی جو ہیں عطا تارڑ صاحب سے ہم ڈسکس کر رہے تھے. ابھی بریک میں ہمیں بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بیرسٹر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ہم کچھ بات کر رہے تھے مذاکرات کے حوالے سے کہ ظاہر ہے اب اس موقع پر جب 9-10 مئی کے واقعات ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب کو یاد آیا ہے اور اپنے تئیں انہوں نے کمیٹی بھی بنا لی ہے، لیکن اس موقع پر مذاکرات کی پیشکش کیا یہ اہم ہے؟ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ پاکستان مسلم لیگ نون اور دیگر جو جماعتیں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اب ایک کنڈیشنلی ہی اس طرف آئیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر یہ معافی مانگیں شر پسند عناصر کو جو انہوں نے کیا ہے 9 مئی کو، اس کے مطابق جب سزا ملے تو اس کے بعد مذاکرات ہو سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے مذاکرات سے تو کوئی بھی سیاسی قوت انکار نہیں کر سکتی، اور پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، عدم استحکام ہے، اور اگر ہم نے معاشی استحکام کی طرف جانا ہے
تو سیاسی استحکام ضروری ہے جس کے لیے گفتگو شنید اور مذاکرات لازم ہیں. یہی پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف رہا ہے اور اتحادی حکومت کا بھی رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں تک بات یہ ہے کہ میرے خیال سے کہ ہماری کوئی کنڈیشنز ہیں, ہماری کنڈیشنز بھی کوئی نہیں ہے, لیکن ہاں اگر کانسٹیٹیوشن کی کوئی کنڈیشنز ہیں تو انہیں تو نہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم کر سکتی ہے اور نہ کوئی دوسری سیاسی جماعت ختم کر سکتی ہے. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی مذاکرات پہ یقین رکھتی ہے. کس کے ساتھ؟ جو پرامن قوتیں ہوں, جو مذاکرات پہ جن کا یقین ہو, جو پاکستان کے آئین کے اوپر یقین رکھتے ہوں, پاکستان کی جمہوریت کے اوپر یقین رکھتے ہوں, پاکستان کی پارلیمان کو مانتے ہوں, پاکستان کے اندر اداروں کی سموتھ فنکشننگ کو آگے لے کے جانا چاہتے ہوں, پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو احترام سے اور وقار دیتے ہوں. ان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ وگرنہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ریاست کا موقف تبدیل کیا تھا کہ جب کہا جا رہا تھا کہ طالبان ہمارے لوگ ہیں تو ایک خاتون جس کے بارے کبھی جالب نے کہا تھا کہ ڈرتے ہیں بندوقوں والے ایک نہتی لڑکی سے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان دہشت گردوں سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ کون ہے جو پاکستان کا پرچم سوات پہ لہرائے گا. تو پھر ہماری جماعت نے مسلح افواج اور دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ذریعے یہ کام کیا تھا. تو پھر ہم بندوقوں والوں سے لڑتے ہیں, گھیراؤ جلاؤ والوں سے لڑتے ہیں. اور ایک اور نائب صاحبہ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا, ہمارا 90s میں بھی موقف رہا جب ایم کیو ایم کے دو دھڑے, ایک ملیٹنٹ اور ایک پولیٹیکل ونگ. ہم پولیٹیکل ونگ کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ملیٹنٹ ونگ کے ساتھ نذیر اللہ بابر کی قیادت پہ ہم لڑ رہے. آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے مذاکرات ہوں گے جو بغیر اگر مگر آئے بائیں شائیں کے 9 مئی کے واقعات سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے گا اور قانونی طور پہ ثابت کرے گا کہ میں اس میں ملوث نہیں ہوں. ان سے مذاکرات ہوں گے مگر نہ کسی کا مذاکرات. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, آپ کا ٹیک آ گیا. اچھا سر میں آپ کی طرف آؤں گی. طاہر ملک صاحب, اگر مذاکرات نہیں ہوتے ہیں, ظاہر اب جو سچویشن اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے, ویسے تو عمران خان صاحب زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتے ہیں کہ آپشنز ہیں ان کے پاس, لیکن آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, کیا اپینین ہے آپ کی کہ کیا بنے گا, پھر کیا آپشنز رہ جاتی ہیں عمران خان صاحب کے پاس؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاست کی جس بند گلی میں آئے ہیں اس کے اندر جو ان کی عدم برداشت اور مخالف سیاسی فریق کو سیاسی دشمنی میں, ذاتی دشمنی میں تسلیم کرنا اور پارلیمنٹ جیسے فورم کو میں سے واک آؤٹ کر دینا, اس کا دخل ہے. تو یہ جو ان کی سیاسی اپروچ اور سیاسی حکمت عملی کا فقدان ہے وہ اس نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا. اب مذاکرات میں اگر وہ سنجیدہ ہیں تو وہ ابھی جو ان کے مختلف ان کے جو موقف سامنے آئے ہیں اس میں تضاد ہے. جو بات ابھی صافی صاحب نے کی ہے کہ جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریئیکشن نیچرل تھا, تو یہ پھر کوئی مذاکرات میں جانے کی طرف بات نہیں. اس سے قبل وہ عالمی نشریاتی اداروں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ ان چوروں ڈاکوؤں سے اور ان حکومت سے میں مذاکرات نہیں کرتا اور میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو ان کی یہ جو ہٹ درمی ہے اور جو وہ لچک کا مظاہرہ نہیں کر رہے تو مذاکرات نہیں, یہ جو وہ پارلیمنٹ سے ان کا نکلنا اور پھر استعفے دینا اور 2 صوبائی اسمبلی ہیں کا وجود ختم کرنا, اس کو پہلے وہ اس پر رجوع کریں اور کہیں کہ یہ میرا غلط فیصلہ ہے. دوسرا ان کے پاس موقع تھا, غلطی ایک نہیں پہ در پہ غلطیاں کی ہیں انہوں نے, اور ان غلطیوں کی وجہ سے تو اس جگہ پر پہنچے ہیں, اور غلطیوں پہ اصرار ان کو اور ان کی سیاسی پارٹی کو آج اس مقام تک لے آیا. ان کے پاس موقع تھا کہ جب سپریم کورٹ کے حکم پہ ہائی کورٹ نے ان کی ضمانت لی تو وہ کہتے کہ میں گرفتار تھا, وہ مذمت کرتے 9 مئی کے واقعات اور وہ ایک نئی صبح کی بنیاد رکھتے اور کہتے کہ میں اپنی افواج پاکستان, قومی سلامتی کے ادارے اور پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. لیکن انہوں نے یہ تاثر دیا کہ ریڈ لائن ریاست کے مقابلے میں طاقتور ہوں. اس تاثر کے ساتھ وہ مذاکرات کی طرف نہیں, اور مذاکرات کا بہترین فورم پارلیمنٹ. بار بار یہ جو آخری دفعہ مذاکرات ہوئے تھے اب اس میں کچھ نئی تفاصیل سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہ اکتوبر تک اتفاق ہو گیا تھا جس میں فواد چودھری, شاہ محمود قریشی اور اسد عمر تھے. تو جب اکتوبر تک اتفاق ہو گیا پھر آپ کو کون سا امر مانے تھا؟ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت کو آپ کہیں کہ میں نے ان کو بگایا ہے, ان سے استعفیٰ لیا ہے. تو یہ جو تکبر اور یہ جو آمرانہ روش ہے انہیں ڈیموکریٹک فیتھ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, انہیں وائلنس ریناؤنس کرنی پڑے گی اور انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ
کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ریلم کے اندر، سیاسی میدان کے اندر وہ رہیں گے اور اداروں کا احترام کرتے ہیں تو ان کی راہ نکل سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس فیتھ کے ساتھ دوبارہ کمٹمنٹ نہیں کرتے اور میں نہ مانوں کہ کرتے ہیں تو پھر ان کا تو اس وقت سروائیول میں سمجھتا ہوں. جی صافی صاحب بہت دیر نہیں کرتی اب مذاکرات پہ، تو آبویسلی ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو پیشکش اب وہ کر رہے ہیں وہ مجبوراً کر رہے ہیں اور کوئی ان کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کا؟ اب 100 تقریباً لوگ، ان کو سینچری مکمل ہو گئی ہے، ان کو چھوڑ کر جا چکے ہیں اور بڑے قریبی ان کے جو لوگ تھے وہ ان کو چھوڑ کے جا چکے ہیں. لیکن کچھ ویسے تجزیہ کار بڑے سینئر یہ کہتے ہیں کہ ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کیا ہونے والا ہے. دیر کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور بہت دیر کر دی ہے. سب کچھ گوا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا، تو وہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے. بہت دیر کے بعد انہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ جو سیاست ہے یہ لچک کا نام ہے، یہ جو سیاست ہے یہ گیو اینڈ ٹیک کا نام ہے، یہ جو سیاست ہے سب کو لے کر چلنے کا نام ہے، یہ جو سیاست ہے باقی جماعتوں کو احترام دینے کا نام ہے، یہ جو سیاست ہے یہ پارلیمان کو احترام دینے کا نام ہے، یہ جو سیاست ہے یہ جو جمہوری نظام ہے، اس میں آپ نے اپنے مخالفین سے ہاتھ ملا کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات شاید اب بھی سمجھ نہیں آئی ہے. وہی کمیٹی اناؤنس کی ہے آپ کے اس پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو پہلے بھی اس قسم کی کمیٹیاں جو تھی انہوں نے بھرپور کوشش کی. اور کل میں سن رہا تھا پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑر صاحب کو ایک موقر ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے، جو ایک نیوز پیپر میں نے اس کی خبر اس انٹرویو کے حوالے سے پڑھی، کہ بات چیت اس نہج تک آگے چلی گئی تھی وفود کے سطح پہ کہ اکتوبر یا ستمبر میں جو ہے انتخابات کی تاریخوں پہ بھی اتفاق ہو گیا تھا. لیکن باہر نکل کے اسی وفود نے جب اپنے لیڈر سے بات کی، یعنی عمران خان صاحب سے، تو وہاں سے جواب ملا کہ نہیں، مجھے فوری انتخابات چاہیے، اور نہ صرف صوبائی انتخابات چاہیے بلکہ قومی اسمبلی کی تحلیل بھی انہیں درکار تھی. تو یہ تو غیر لچکدار اور ایک آمرانہ رویہ ہوا نا. یہ تو مذاکرات نہ ہوئے. پھر جو آپ کے دل میں جو بات آئی، جو آپ کے ذائچوں میں جو بات نکل رہی تھی، تو آپ تو اس پہ بات کر رہے تھے. تو پھر آپ کو مذاکرات کرنے کی زحمت آپ کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے جو پریشرائز کرنے کی بن گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں جب پریشر کروں ڈالوں گا، جس ادارے پہ ڈالوں گا شاید میری بات نہیں جائے. 8 مئی سے پہلے کی ان کی سوچ تھی. اب میرے خیال میں اگر ان میں تھوڑی سی بھی سیاسی سوچ بوجھ اور کوئی عقل ہوگی تو یہ بات ان کو اب نہیں سوچنی چاہیے. 8 مئی سے پہلے کی کہانی اور تھی. وہ ہینڈسم بھی تھے، وہ پیارے بھی تھے، وہ مقبول بھی تھے. ان کے نام پہ جو تھے وہ چترال سے لے کر کراچی تک لوگ بھی نکل رہے تھے. لیکن 9-10 مئی کو جو واقعات ہوئے نا، ان کا اصل چہرہ جو تھا، جو ان کی ذات میں چھپا ہوا ایک ڈکٹیٹر جو تھا، جو ان کی ایک امرانہ سوچ تھی سیاست کے نام پہ، وہ اشکارا ہوئی ہے. اب دیکھیں جو جن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، وہ تو آپ کا کوئی دشمن ہی اس کو نشانہ بنا سکتا ہے. میں خود قبائلی ہوں، میں خود پشتون ہوں. میں نے اپنے علاقوں میں لوگوں کے گھر مسمار ہوتی ہوئے دیکھے ہیں، اپنے قبیلے کے لوگوں کے گھر اور کاروبار، دکانیں، مارکیٹیں مسمار ہوتی ہوئی دیکھی ہے. ہجرت کرنی پڑی، ڈسپلیسمنٹ کرنی پڑی، آئی ڈی پیز کی لاکھوں کے تعداد میں لوگ آئے، لیکن کسی نے کسی چاونی کی جانب جو ہے رخ نہیں کیا. چاونی کی بات تو دور ہے، کسی چیک پوسٹ پہ حملہ نہیں ہوا. وہ جو خودکش کرتے رہے اور یہ جو کور کمانڈر ہاؤس کو جلاتے رہے، یا جو پاکستان ریڈیو پاکستان کو جلاتے رہے، یا جو فرنٹیئر کور کے جو ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کرنے والے لوگ تھے، یہ تو میں نے نہ قبائل میں دیکھے ہیں، نہ وزیرستان میں دیکھے، نہ باجوڑ میں، نہ محمد میں، نہ سوات میں. ان پہ تو کارپٹ بمباریاں تک ہوتی رہی ہے. آپ ڈماڈولا کے واقعہ دیکھیں، امریکی جہازوں نے آ کے وہاں پہ مدرسے کے چھوٹے بچوں کو شہید کیا. لوگوں نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا اور ریاست کے خلاف عالم بغاوت جو ہے بلند نہیں کیا. میں پی ڈی ایم کی بات کروں گا، سرکاری ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات میں کر رہا ہوں. انہوں نے بھی ایک حد تک ریاست کے کچھ پالیسیوں سے اختلاف کیا،
لیکن انہوں نے کبھی بھی عملاً کسی چاونی پہ، کسی کور کمانڈر ہاؤس پہ، کسی سرکاری عمارت کو آگ نہیں لگائی. بالکل. اور یہ جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، یہ جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، جو خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے ہیں، یہ باقاعدہ ٹرینڈ لوگ تھے، اور یہ کوئی موب ویسی بھی نہیں تھی کہ مشتعل مظاہرین پہ باقاعدہ کیمیکل سے آگ لگائی گئی تھی کور کمانڈر ہاؤس میں. پری پلانڈ تھا نا، پری پلانڈ معاملہ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور آپ نے ریاست کی ریٹ کو بھی تسلیم کرنا ہے تو پھر آپ نے لجک کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آپ کسی اور کو نہ پکارے. عمران خان صاحب کو میں مخاطب ہوں، وہ بات کرے آصف علی زرداری سے، وہ بات کرے میاں نواز شریف صاحب سے، وہ بات کرے شہباز شریف صاحب سے، وہ بات کرے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تب ہی ان کی گل اخلاصی ہے، اور اپنی غلطیوں کی تلافی کرے. ٹھیک ہے. یہ صافی صاحب نے بڑی اہم بات کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے میڈیا میں یہ فاٹا کے لوگوں کو، ان کی قبائلی لوگوں کی قربانیوں کا بڑا کم تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ ان کا درد سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح بلوچستان اور تاریخ میں آپ دیکھیں کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے بھائی نے تشدد اور جو دوسرے ذرائع تھے غیر قانونی اپنائے، تو انہوں نے اپنے بھائی سے علیحدگی کر لی الذوالفقار. بالکل. اور اسی طرح میاں نواز شریف جب وہ نے نائل قرار دیا ایک فیصلے میں، متنازع فیصلے میں، تو جب وہ جی ٹی روڈ کے ذریعے گئے تو راستے میں کسی کی املاک کو اور کسی مخالفین کو اور نقصان. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی پارٹی ہوتی ہے وہ پرامن سیاسی، آئینی اور قانونی ذرائع سے احتجاج کرتی ہے. پاکستان کی ہر سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک نقطہ نظر رکھتی ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ہم انہیں اداروں پہ چڑھ دوڑیں، ہم شہداء کی یادگار کی جو ہے وہ بے حرمتی کریں. یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں گی. بیرسٹر صاحب، آصف زرداری صاحب لاہور کے دورے پر ہیں، چودھری شجاعت صاحب سے بھی ملاقات ان کی متوقع ہے، اور بھی ظاہر ہے بڑی اہم ملاقاتیں ان کی ہوں گی. اور یہ بھی سنا ہے آج رات کو 8 بجے 9 بجے کو ایک پریس کانفرنس بھی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف کے خاصے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں جنوبی پنجاب سے. ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے گا، ہمیں شیئر کیجیے گا ان کے اس دورے کے حوالے سے. جی، آج تو ایک تو پریزیڈنٹ زرداری کے میڈیکل چیک اپس تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ، کیو لیگ کے ساتھ ہماری اتحادی رہی ہے، ہماری حکومت کے دوران بھی اور آج بھی ہے. تو ان سے گفتگو ہوگی 9 مئی کے بعد. ضروری تھا کہ اپنی دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک گفتگو کا آغاز کیا جاتا کہ آگے کیا کیا جائے گا. اور دوسرا، بہت سے لوگ اب یہ پی ٹی آئی کا ٹیگ لگا کے تو آ رہے ہیں، لیکن بہرحال اکثریت جو جنوبی پنجاب سے گئی تھی یا سینٹرل پنجاب سے گئی تھی وہ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے. اور آج وہ واپس آ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف. جی، بہت سے لوگ رابطے میں ہیں اور کچھ لوگوں کی شمولیت آج متوقع ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت سے ہمارا گفتگو شنید ابھی بہت سے لوگوں سے جاری ہے. کوئی بڑے نام بھی ہیں؟ کوئی بڑے نام؟ جی، بڑے نام ہیں سارے. جی، ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں، ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں پنجاب سے. پرومیننٹ نام ہے، جو ایم این اے ہوتا ہے وہ پرومیننٹ ہی ہوتا ہے، تو سارے پرومیننٹ نام ہی ہوں گے. ابھی جو الیکشنز کے حوالے سے ہم ان لوگوں کو لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے خاموشی اختیار رکھی، کسی مجبوری سے چلے گئے، لیکن پارٹی کے خلاف، قیادت کے خلاف نہیں انہوں نے کوئی زبان درازی کی، تو ان لوگوں کو واپس کیا جائے گا. لیکن جو کردار ایسے رہے ہیں جنہوں نے قیادت کے اوپر بہتان ترازی کی ہے، تو شاید اس کے بارے میں پارٹی فیصلہ مزید سوچ بچار کے بات کرے گی. دیکھیے، جو آپ کے یہاں پہ بات ہو رہی تھی مذاکرات کی سب کے ساتھ، جس پہ طاہر ملک صاحب نے بھی اور صافی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی ہے. دیکھیے، مذاکرات سے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم کوئی نہیں ہٹنا چاہتے. مذاکرات تو ایک بنیادی ٹول ہے پولیٹیشین کا، ناممکن کو ممکن بنانے کا ایک گر ہے. لیکن یہ ٹول کسی شرپسند کو، کسی دہشت پسند کو سیاستدان بنانے کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. مطلب مذاکرات وہی کرے گا جس کا ٹول مذاکرات ہے، لیکن جس کے ہاتھ میں بندوق ہو، جس کی زبان پہ شعلے اور انگارے ہوں، اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوا کرتے. اور بڑی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے ابھی خود کو ثابت کرنا ہے کہ وہ پولیٹیکل فورس ہے، اور وہ موجود بھی ہے یا نہیں. 100 کے قریب ان کے پارلیمنٹیرینز ان کی جماعت سے نکل چکے ہیں. اب عمران خان کی پولیٹیکلی کیا حیثیت ہوگی جن ایم این ایز، ایم پی ایز کے اوپر
وہ دھمکیاں دے رہے تھے, اسمبلیاں توڑ رہے تھے, ان کی اکثریت تو انہیں چھوڑ چکی ہے. آج ان کا سیکرٹری جنرل بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کا انفارمیشن سیکرٹری بھی ان کے ساتھ نہیں ہے, ان کی کور کمیٹی کے بیشتر اراکین ان کے ساتھ نہیں ہے. سندھ میں, کراچی میں تقریباً تحلیل ہو چکی ہے, جماعت ان کی کوئی بھی موجود نہیں. ادھر کا پریزیڈنٹ, ادھر کا فارمر گورنر, سارے ایم این اے, ایم پی ایز. تو بھی تو سوچنا یہ ہے, پہلے عمران خان اپنی کور کمیٹی کا اجلاس بلائیں اور دیکھیں تو صحیح کہ پی ٹی آئی کا ان کے اوپر اعتماد بھی ہے. اب جو پی ٹی آئی ہوگی اور جو پی ٹی آئی تشدد سے دور ہوگی اور جو پی ٹی آئی جمہوریت پہ یقین رکھے گی اور آگے چل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہے گی, ہمارے دروازے کھلے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات کے. لیکن جو چاہتا ہے کہ یہاں پہ جان برپا ہو, یہاں پہ فساد ہو, یہاں پہ فتنہ ہو, یہاں پہ انتشار ہو, اس کے لیے ہم مذاکرات ٹول بننے نہیں دیں گے. دیکھیے مذاکرات تو ہم کر رہے تھے, مذاکرات تو کس نے توڑے تھے؟ جو مذاکرات توڑے اس سے کیسے جوڑے جا سکتے ہیں؟ اب یہ سوچیں, ابھی میرے خیال میں تھوڑی گرد بیٹھے گی, تھوڑے یہ لوگ تسلی میں آئیں گے. اب دیکھیں کتنے دھڑے بنتے ہیں پی ٹی آئی کے, کتنے باقی رہ جاتے ہیں. یہ آپ کی بات درست ہے, پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے, یہ آپ کی بالکل مناسب بات ہے. اچھا صافی صاحب, ووٹ بینک عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا متاثر نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اس دن میں کمزور ہوں گا, یہ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. پھر رؤف حسن صاحب جو ان کے نئے اطلاعات سیکرٹری اطلاعات ہیں غالباً, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہماری پارٹی بالکل کلین ہو گئی. جو شروع کے لوگ تھے وہ اب اس میں آئیں گے, جو نظریاتی لوگ تھے اب ہم پارٹی کو اپنے حساب سے لے کر چلیں گے, اور جو باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے, جو پنچھی تھے, وہ چلے گئے. تو ووٹ بینک کے حوالے سے آپ دیکھیں, میں ذاتی میری ایک رائے اور میں ایک سوچ ہے, میں آپ ہی کے پروگرام میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ دہرائے دیتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو غیر مرئی ذریعے سے یا غیر طبعی طریقے سے اس کو سیاسی منظرنامے سے غائب کرنا وہ ممکن بھی نہیں ہوتا اور مناسب بات بھی نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, جو آپ نے ووٹ بینک کی بات کی ہے, تو بیرسٹر صاحب بیٹھے ہیں, پروفیسر صاحب بیٹھے ہیں, یہ بہتر جانتے ہیں کہ ووٹ بینک نہ ایک دن میں بنتا ہے نہ ایک دن میں ختم ہوتا ہے. میں اس حد تک تو عمران خان صاحب کے دعوے سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان کا ووٹ بینک اب بھی کسی نہ کسی حد تک قائم ہے. لیکن جو ان سے الیکٹیبل گئے ہیں نا, جو پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ کا اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں تو یہاں پہ ضروری ہے آپ کے پاس کہ آپ کے پاس الیکٹیبل بھی ہو اور آپ کا ووٹ بینک بھی ہو. عمران خان کیا چترال سے لے کر کراچی تک تمام حلقوں پہ خود کھڑے ہوں گے جب ان کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوں گے, جب 100 کے قریب ان کے رہنما اس وقت چھوڑ چکے ہیں. زرداری صاحب نے تو آج ہی لینڈ کیا لاہور میں, ابھی تو پارٹی ان کی شروع ہوئی ہے, ابھی آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ایک سین پہ بیٹھے ہیں, دوسری طرف چودھری شجاعت, چودھری سرور صاحب, اس کے بعد مسلم لیگ نون کو آپ کس طرح اگنور کر سکتے ہیں. باقی آپ کی باقی چھوٹی اور مذہبی جماعتیں ہیں ان کو آپ کس طرح اگنور کریں گے. ووٹ بینک بدستور رہے گا. دیکھیں جبر اور ظلم کے ذریعے, طاقت کے ذریعے جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی کے پاندے پہ چڑھایا گیا, ان کو شہید کیا گیا, تب بھی ان کا ووٹ بینک ختم نہیں ہوا تھا. اب بھی خان صاحب کا جو کلٹ ہے, جو فالور ہے, جن لوگوں کی انہوں نے ذہن سازی کی ہے, اسپیشلی نوجوان, اور اس میں آپ جیسی خواتین بھی پڑھی لکھی بہت ساری وہ شامل ہے, وہ ووٹ بینک تو شامل نہ کریں آپ جیسی میں نے کہا نا, میں نے مثالاً کہا, تو وہ ان لوگوں کا ووٹ بینک تو پھر بھی عمران خان صاحب کے کسی نہ کسی لیول پہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. یہ ایک تلخ حقیقت ہم کہے اس کو, یا جو پاکستانی سیاست کی ایک حقیقت سمجھے, ووٹ بینک رہے گا. لیکن جب آپ کے پاس الیکٹیبل نہیں ہوں گے اور جب آپ پہ ٹیگ لگے گا کہ آپ سیاسی سوچ کے حامل نہیں ہیں, تو اس وقت آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا. مقبولیت تو اصغر خان کی بھی تھی, ملک صاحب بیٹھے ہیں, بیرسٹر صاحب جانتے ہیں, ایک وقت تھا کہ لوگوں نے ان کی جتنی مقبولیت تھی اصغر خان صاحب, آج کہاں ہے تحریک استقلال. اب ووٹ بینک تو اگر اس بات پہ مقبولیت کی ہم بات کریں تو طارق جمیل صاحب کو کتنا لوگ سنتے ہیں. یہ جو امیر معاویہ ہے,
اس کے کتنے فالوورز ہیں، یہ جو سعد رضوی صاحب ہے اس کے کتنے فالوورز ہیں، اور میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں یہ پی ڈی ایم کے کتنے فالوورز ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی مقبولیت کتنی ہے۔ جو یہ بھی پھر وہ جو ان کو یہاں غلط پہ فہمی ہے۔ جس کی جو اہمیت ہے کہ آپ کی سوچ کتنی سیاسی ہے اور آپ کی سیاست زمینی حقائق سے کتنی مطابقت رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، زرداری بالکل صاحب درست۔ نے جب پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو تبھی ہمیں پتہ چلا کہ زرداری صاحب بڑے لیڈر ہیں۔ بالکل نواز شریف صاحب کو جب اقامہ پہ بلایا اور جب پاناما پہ بلایا اور اقامہ پہ نکالا اور وہ یہاں سے سر جھکا کے اور بامر مجبوری پاکستان چھوڑ کے چلے گئے اور خاموشی سے جلاوطنی انہوں نے اختیار کی، تو تبھی ہمیں احساس ہوا کہ ان کی جو ہے ایک قائدانہ سوچ تھی اور ایک صلاحیت ویژن تھی۔ جو تھا بالکل آج نہ پیپلز پارٹی ختم ہوئی نہ مسلم لیگ نون ختم ہوئی، بلکہ ان سیاسی جماعتوں کے گرد اس وقت بھی پاکستان کی سیاست کا محور یہی سیاسی جماعتیں ہیں۔ عمران خان صاحب اگر تھوڑا سا صبر فرماتے، سیاسی سوچ اور شعور کا مظاہرہ کرتے، قومی اداروں کی اس قدر بے توقیری نہ کرتے، تو یقینی طور پر ان کی باری دوبارہ آنی تھی۔ لیکن اب مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے، حالات ان کے لیے موافق نہیں ہے۔ ووٹ بینک کے ہوتے ہوئے بھی مجھے نہیں لگ رہا کہ عمران خان صاحب عنقریب دوبارہ پاکستان کے حکمران بنیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر یہ کہیے گا، لگ رہی ہے عمران خان صاحب بڑے خوفزدہ ہیں، وہ کچھ پارٹی پر پابندی لگانے کی بھی بات ہو رہی ہے، تو وہ نااہلی کا بھی بڑا خوف ہے اس وقت، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر آج پاکستان پیپلز پارٹی میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے وہ جوائن کرنے جا رہے ہیں، پھر جہانگیر ترین صاحب ایک پارٹی بنانے جا رہے ہیں، تو یہ سارا سینیریو کیا میسیج دے رہا ہے؟ دیکھیں یہ کرائسس ہے اور ان کا جو بنیادی پارٹی کا اور ان کی قیادت کا سروائیول کا مسئلہ ہے۔ اب کرائسس کے اندر ایک چیلنج ہوتا ہے، اور جس طرح صافی صاحب نے کہا لیڈر کے لیے اپرچونٹی بھی ہوتی ہے۔ تاریخ میں بہت سارے کرائسس سروائیو کیے لیڈرشپ نے، باچا خان، خان عبدالغفار خان 2-3 دہائیاں جیل میں رہے، 37 سال جیل میں گزارے، اور پھر ان کی جماعت پہ پابندی بھی لگی پہلے ہی پاکستان بنتے ہی، پھر بھٹو صاحب کی حکومت میں حکومت اور سپریم کورٹ نے مل کے لگائی، تو نام تبدیل کر لیا، آج بھی ان کے وہ پارٹی تو ایگزسٹ کر رہی ہے، لیکن آپ نے یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ ان چیلنجز کے درمیان آپ کی حکمت عملی کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں، میں جو یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، کہ آج جو نوجوان عمران خان صاحب کے سپورٹر بھی ہیں، جو سوال ہم اٹھاتے رہے اور صافی صاحب اس سوال پہ شاید عام لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ پی ٹی وی ایک چینل پہ کرتے ہیں، وہ سوالات آج عمران خان کا سپورٹر بھی اٹھا رہا ہے۔ میں اگر حکمت عملی یہ ہے کہ آپ کو کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کروں جہاں آپ کا میرے لیے ساتھ دینا ہی مشکل ہو جائے، تو اس آزمائش میں جو عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کو بچائیں، پارٹی کو بچائیں، اس میں مبتلا کیا ہے، اس آزمائش کی ضرورت کیا تھی؟ آپ کے پاس دو صوبائی حکومتیں، ون مین شو ہے عمران خان صاحب بار بار آپ کو کہتی اب رہی۔ پاکستان مسلم لیگ نون جیسے آپ بات کر رہے تھے، پیپلز پارٹی، دونوں جماعتوں نے بڑا مشکل کڑا وقت دیکھا، لیکن وہ جماعتیں موجود ہیں، ان کا سٹرکچر تنظیم سازی جو ہے اس میں بڑی ویکنس رہی ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، وہ کلٹ فالنگ ہے، فین فالنگ ہے، اس میں پولیٹیکل کمیونیکیشن نہیں ہے۔ حکومت آپ کو یاد ہوگا بار بار کہتی تھی پارلیمنٹ میں واپس آئیں، تجزیہ کار کہتے تھے، تو یہ 2002 کے انتخابات تھے کہ اس میں جو مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں محترمہ بے نظیر بھٹو سے ملنے گئے لندن، جس میں اقبال ظفر جھگڑا بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ بائیکاٹ کریں، تو بی بی شہید نے انہیں کہا کہ دیکھیں اگر آپ کی 10-20 سیٹیں بھی ہوں گی، جتنی بھی آمریت ہے، ریگنگ ہوگی، تو آپ کا نام اسمبلی میں ہوگا، آپ کی ایک پارلیمانی پارٹی ہوگی اسمبلی میں۔ تو جو سپیس ملی ہوئی ہے، سیاست نام ہے کہ دستیاب حالات میں رستے کو مزید اس میں گنجائش پیدا کرنا، راہ نکالنا۔ تو یہ جو انہوں نے حکمت عملی جو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تحریک انصاف کا ووٹر بھی ان سے پوچھ رہا ہے کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ آخر متاثر تو ہوا ہے، وہ پارٹی رہے گی، بہت ساری اس کی وجوہات ہیں، لیکن 9 مئی کے واقعات بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور جو آپ اس وقت کے اب تک کے حالات بہت مختلف ہیں۔ 9 مئی ایک اسی طرح کا چیلنج ہے جس طرح سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں کہ 9/11 کا
लिखा हुआ है। बिल्कुल अब ऐसे जो बात आपने की पार्टी तंजीम की, अलमिया क्या है? सर वक्त थोड़ा कम है, जनूबी जी। पंजाब में एक मिनिस्टर हैं मखदूम खुसरो बख्तियार, जब आप इलेक्टेबल को लेते हैं और तंजीम भी उसके हवाले कर देते सब कुछ उसके हवाले तो जब वो जब पार्टी से जाता है तो वो जहेज समेत चला जाता है, जाहिर है। तंजीम भी उसकी जेब में होती है। तो ये हमारी सियासी जमातों का अलमिया। ठीक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊंगी। इमरान खान साहब को बड़ा खौफ है नाअहली का और पार्टी के हवाले से भी बड़े अंदेशे हैं। अगर इमरान खान साहब नाअहल हो जाते हैं तो क्या उनकी पार्टी जो है वो माइनस इमरान खान इलेक्शन लड़ पाएगी? ग्राउंड रियलिटी इस वक्त आपको क्या नज़र आ रही है? एक और ज़रा कानूनी नुक्ता उस पर भी नज़र मैं चाहती हूँ कि आप ओपिनियन दे दें कि ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी एक्ट के तहत भी ट्रायल जो है इमरान खान साहब का हो सकता है। ये एक आम सी बात है या एक बड़ी खबर है? देखिए, पहली बात तो ये कि इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, नाअहली के ऊपर अगर बात की जाए जी। तो अगर सियासी तौर पे मैं देखूं तो इमरान खान की सियासत ने उन्हें एक नाअहल शख्स ही साबित किया है। अब कानून के अंदर उनकी नाअहली के लिए कानून की जरूरत है, वो तो शाखाना केस हो, वो फॉरेन फंडिंग केस हो, और वो बहुत से ये जो करप्शन का 190 मिलियन पाउंड का केस आया है अल-कादिर ट्रस्ट, ये बहुत से मामलात हैं, बहुत बड़े केसेस हैं जिन पे नाअहली मेरे ख्याल से होना अब बिल्कुल नजर आती है। दूसरी बात कि इमरान खान के बगैर, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सी, हिस्ट्री मलिक साहब ने, साफी साहब ने आपको बयान किया। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज वो होती हैं जिनके पास कोई नजरिया हो और फिर नजरिया बदलता नहीं। ये जो इमरान खान के पास तो नजरिया नहीं है, नैरेटिव है, और नैरेटिव भी कैसा जो हर वक्त के साथ बदलता रहता है। कभी ये तब्दीली से सुनामी बनता है, सुनामी से ये गुलामी से निजात बनता है, फिर उसके बाद पता चलता है कि मीर जाफर मीर सादिक के साथ लड़ाई है, फिर होते होते पता चलता है कि असल लड़ाई उनकी रियासत के साथ, और फिर वो रियासत को जलाने लगते हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान की जमात एक फैन क्लब थी। अदरवाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टीज हों, उन्हें भी एक जद्दोजहद के साथ आगे निकलना पड़ता है। जैसा अभी मलिक साहब ने फरमाया कि जो हालात हों, दस्तयाब वसाइल हों, उसमें से रास्ता निकालना ही पॉलिटिशियन का काम है। पीपल्स पार्टी को 11 साल तक तोड़ा गया, भुट्टो साहब की फांसी के साथ सारी सीनियर क़यादत को दूर कर दिया गया। मोहतरमा ने एक नया काडर बनाया और 88 में 11 साल की जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार मिला, फिर भी एक लंबी जद्दोजहद। फिर जब हमें 2002 में इक़्तिदार बिल्कुल हमारे हाथ में था, हम एक बड़ी पार्टी थी, और आपको पता है कि PMLN को तोड़ के जिसके पास 2/3 अक्सरियत थी, ये हाल कर दिया गया कि वो फिर सिर्फ 17 जमातों पर मुश्तमिल एक जमात बन गई। फिर पीपल्स पार्टी बिल्कुल हुकूमत बनाने की पोजीशन में थी, तो इन्होंने पैट्रियट बना के एक वोट से जनरल मुशर्रफ ने जमाली साहब की हुकूमत बनाई। तो सियासी जमातों को तो बड़ी जद्दोजहद करना पड़ती है, बिल्कुल ऐसे। लेकिन अगर कोई फैन क्लब हो, वो कैसे चलेगा? फिर ऐसे ही छोड़ के जाएंगे ना, ऐसे ही लोग छोड़ के जाएंगे, 100 से ज्यादा लोग छोड़ गए। हाँ, और नहीं साहब, लोग हमेशा दलेर आदमी को पसंद करते हैं। देखिए मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी हो, या शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, इन लोगों ने अपने आप को, जरदारी साहब ने 14 साल जेल काटी है, मोहतरमा ने 7 साल अपनी जवानी के ऊपर, तो उनके पास कोई पॉलिटिकल ओहदा भी नहीं था, फिर जान दी है शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने। लेकिन अगर कोई लीडर ये कहे गरीबों के बच्चों को कि गुलामी से बेहतर है कि तुम जान दे दो, तो भाई तुम्हारे बच्चे किधर है? तुम्हारे बच्चे तो इंग्लैंड में बैठे हैं, तुम्हारी एक्सटेंडेड फैमिली में तुम्हारी बेगम साहबा के 2 बच्चे इधर बैठे हैं जिन्होंने बहुत बेचा है पंजाब को और पंजाब के ओहदों को। तो उन्हें क्यों नहीं आप कहते कि गुलामी से बेहतर है कि मर जाओ? वो क्यों नहीं मैदान में निकलते? ये गरीब के बच्चे जो हजारों की तादाद में जलाओ गिराओ में अंदर करवा दिए हैं और अपने बच्चों के साथ तुम सैर करने की प्लान बना रहे हो, तो ये सवालात हैं। फैन क्लब नहीं रहा करते। ठीक है सर, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से बताएं, ट्रायल इमरान खान साहब का हो सकता है मिलिट्री कोर्ट के तहत इनका ट्रायल, आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तारी? देखिए जी, कानूनी तौर पे तो हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो अमलाक हैं वो आर्मी की जलाई, लेकिन हम पॉलिटिकली समझते हैं कि पॉलिटिशियन हो या सिविलियंस हो, उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन अगर आप JTI से JIT से फरार हासिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन का सामना नहीं करेंगे, पुलिस आपको वारंट देने आए तो आप उन्हें जख्मी करेंगे, कोर्ट्स को आप गालियां बकेंगे, किसी के सामने खुद को सरेंडर नहीं करेंगे, फिर आप बताएं क्या हाल निकले? वो खतरनाक होगा। ठीक है, जी, मैं ये इन्होंने बड़ा पूरी एक लिस्ट
पढ़ी उन कायदीन की जिन्होंने कमिटमेंट की, उसमें मैं मंजूर पश्तीन और अली वज़ीर का भी इजाफा करना चाहता हूँ, और साथ ये तबसरा भी करना चाहता हूँ कि जो इस्तिस्ना किसी माशरे में रूल ऑफ लॉ कैसे हो सकता है जब साबिक आला अदलिया के जो हमारे काबिल एहतराम चीफ जस्टिस हैं उनके बेटे नजमुल साकिब को भी इस्तिस्ना हासिल हो, जिसके ऊपर ये स्कैंडल है ऑडियो लीक का, और वो किसी फोरम पे जवाब देने के लिए तैयार ना हो, और तो फिर रिटायरमेंट के बाद का इस्तिस्ना जो है वो भी रूल ऑफ लॉ के वो कहते हैं वो मुनाफी है। प्राइवेट गुफ्तगू है, लेकिन चाहे प्राइवेट वो गुफ- टिकट्स के को बेचने की बात हो, सियासी गुफ्तगू हो, लेकिन तभी उसको प्राइवेट गुफ्तगू कहा जा रहा है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, ताहिर मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले हफ्ते अब इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।